بلوچ صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے نہایت یہ اہمیت کی حامل تھی۔ ایران اسرائیل جنگ کے پیرائی میں اگر دیکھا جائے اور جنوبی ایشیا کی جیو اسٹریٹجک ماحول کے حوالے سے دیکھا جائے، یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل تھی؟ جی شکریہ۔ پہلے تو میرا خیال اس کا تھوڑا سا ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت پاکستان الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور ہمارے مضبوط، بہادر اور پروفیشنل آرمی کے جوان اور ان کی قیادت کی کاوشوں اور قوم کی مکمل حمایت اور دعاؤں کے ساتھ جو ہمیں اللہ نے فتح حاصل عنایت فرمائی ہمارے اصلی دشمن کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کی جو سٹیٹس ہے میرے خیال میں وہ، اور بہت سارے اور بھی انالسٹ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان ہیز اسٹیبلش اٹ سیلف ایز اے مڈل پاور گلوبل لیول پہ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے کو کنسلٹ کرنا امریکہ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی جو سمجھ بوجھ ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور باقی جو علاقے ہیں اور گلوبل جو ایشوز ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چونکہ ہمیں ہماری جو جیوسٹیٹک لوکیشن ہے اس وجہ سے اس کو اچھا سمجھا جائے یا برا سمجھا جائے، لیکن ہم بہت سارے کرائسس سے گزرے ہیں، ان کا سامنا کیا ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہر دفعہ فتح ہی ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ تو یہ میرے خیال جو دورہ ہے اس کی اہمیت اس 2 طریقے سے ہے، اور تیسری جو اہم ہے وہ ہے ہمارا بڑھتا ہوا تعاون امریکہ کے ساتھ۔ تو پہلا، جیو اسٹریٹجک کنسلٹیشن، نمبر 1 in view of Pakistan's enhanced status as a global middle power، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، اور پھر جو کرائسس وقت چل رہا ہے ہمارے نیبرہڈ میں ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے، اسرائیل کی بہت شرمناک جو کارروائی ہے، ہینیس کرائمز ہے، اور جس سے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ایران کا۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اس پہ بہت سارا حملہ جاری ہے۔ تو ان تینوں یقیناً آپ نے بالکل درست کہا ہے، باہمی تعاون کو فروغ ملے گا، اور جس طرح کی سچویشن ہے ایسے میں ملاقات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے اور موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ ISPR نے بھی اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر نے ایران اسرائیل تنازع کے پورا امن حل پر زور دیا ہے۔ آپ ان دونوں بیانات کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور کیا پاکستان اس تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ That's a very important question۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کر نہیں سکتا، کرنا چاہیے، اس لیے ایک تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری اپنی سیکورٹی کا ہے مسئلہ کہ ایران ہمارا نیبر ہے، اس کے ساتھ ہمارے بارڈرز ہیں، ہمارا بہت ہی سینسٹیو جو پروونس ہے بلوچستان، جہاں پہ ہمیں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں لا اینڈ آرڈر کے، بہت سارے چیلنجز ڈیولپمنٹ کے بھی ہیں، اور اس کے پھر جو اہم چیز اس کی زیادہ یہ ہے کہ وہی ایک ہمارا بڑا پروونس ہے جو کہ اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہے بہت سارے جو ہے وہ زمینی دولت کے ساتھ، بہت سارے منرل کے ساتھ، اور ابھی جو آ رہی ہیں رپورٹس کے گولڈ، سلور، تانبے کے علاوہ جو ریئر ارتھ ہیں وہ بھی بہت ساری وہاں پہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پروونس کی اسٹریٹجک سچویشن بہت اہم ہو جاتی ہے، لہٰذا پاکستان کے نیبرہڈ میں کوئی بھی کرائسس ہو تو اس میں پاکستان کا کو نہ صرف کہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسپیڈینٹ بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے کہ اس میں کردار ادا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کردار ادا کر رہے ہوں گے، ان کو بتایا بھی ہوگا کہ یہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا بات چیت کے ساتھ تو یہ پھر سالہ سال چلے گا۔ افغانستان جیسا چھوٹا ملک یا ایون باقی جو ممالک جن پہ اس قسم کے حملے کیے گئے کسی ون پریٹیکسٹ آر دی ادر، اس کے آپ اثرات دیکھیے، سوڈان ہو، صومالیہ ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، ابھی تک 20 سال پر، بلکہ افغانستان کو دیکھ لیجئے 50 سال ہو گئے، ابھی تک وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہو سکی، تو اور وہ ایک بڑا سورس آف انسٹیبلٹی فار دا ریجن اینڈ فار دا ورلڈ ہے۔ تو اس چیز سے I'm sure ہمارے کمانڈر چیف نے ان کو آگاہ کیا ہوگا، اور بالکل عام نقطہ آپ نے اٹھایا۔ ضیاء بلوچ صاحب، اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے جس کے شواہد امریکی فوج کے خطے میں اس کی پوسٹنگ سے ملتے ہیں، تو پاکستان کا اس پر کیا موقف ہونا چاہیے، خاص طور پر جب حال ہی میں امریکی صدر اور پاکستانی آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کو اگر میں کہیں پہ ہوتا تو یقینی طور پہ اصولی طور پہ میں اس کو
قطعی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جنگیں جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ چاہے نیوکلیئر ہو، کیمیکل ہو، جو بھی ٹیکسٹ پہلے لیا گیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایز اے گلوبل پاور دے مسٹ پلے دیئر پازیٹیو رول، دے مسٹ پلے اے رول آف میڈیشن بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، بجائے کہ اس کا حصہ بنے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کسی طرح سے بھی، اور مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ پاکستان کبھی بھی ایسا حملہ اگر ہوتا ہے امریکہ یا کسی اور اسرائیل کے جو دوست ملک ہے یا الائز جو ہے یا سپورٹر جو ہے کسی طرف سے بھی ہوگا، پاکستان اس کی مخالفت کرے گا. ایران ہمارا نیبر ہے، تاریخی دوست ہے، بھائی ہے، اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا نیبرہڈ ہے. یقینی بات ہے کہ ہم اس چیز کو قطعی قبول نہیں کرتے، اصولی طور کے اوپر، قانونی طور پہ اور مورلی بھی یہ غلط ہوگا. جی آر بلوچ صاحب، امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کی دھمکی اور مکمل سرنڈر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایران اس کو ماننے سے انکاری ہے، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن اور مکمل خاتمے کے عدم استحکام کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں وہ کون سے نکات ہو سکتے ہیں جن میں کوئی درمیانی راستہ نکلے اور ون ون سچویشن پیدا ہو سکے؟ دیکھیے، یہ بڑا کمپلیکس ایشو اس لیے ہے کہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل اور اسرائیل لابی جو ہے، جو کہ زائونسٹ لابیز ہیں، جو کنٹرول کرتی ہیں امریکہ کے میڈیا کو، اس کے بینکنگ چینلز کو، اس کی ٹیکنالوجی کو، وہ اور ان کی ایک میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ریپبلکن پریزیڈنٹس ہیں، وہ ہی مے بی پوزنگ ایز انڈیپینڈنٹ، لیکن اس کے بھی ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کے ڈیسیشن کو پرو اسرائیل کی طرف ٹریٹ کروا سکتے ہیں. تو خطرہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ کو اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے اس کانفلکٹ کے اندر. اور اس میں خاص طور پہ جو ماگا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، جو کہ بیسک پلانک ہے اس کے سپورٹ کا، 3 دفعہ جنہوں نے اس کو جتوایا ہے، فنڈنگ بھی دی ہے، ووٹ بھی دی ہے، تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ سب سے بڑا جو اس کا اسٹیون جو تھا، وہ جو کہ بڑا سپورٹر تھا اور اس کے پہلی پریزیڈنسی میں اس کے ساتھ بھی تھا، تو وہ بھی اسٹیون بینن جو ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہی از ڈائیورٹنگ فرام ہز ایکچوئل ایجنڈا. اور ایجنڈا ان کا یہی تھا کہ ہم باہر کی کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے اسٹیٹمنٹ سے، اگر یہ جیسچرنگ نہیں ہے اور واقعی اس کے پیچھے کوئی فیصلہ ہو چکا یا ہونے والا ہے، تو یہ انٹرنلی بھی بہت سارے تضادات کا شکار ہو سکے گا. ایک تو یہ انٹرنل مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ لڑی جائے، اس کو کنٹین کیا جائے، کیونکہ نیوکلیر پاور اگر ایران نہیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی انریچمنٹ ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ انٹرنلی ریجن، ایران کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ریجن کو بھی ہو سکتا ہے. سو اور اس کی اپنی جو ابھی تک جو طاقت ہمارے سامنے نظر آئی ہے میزائلز کی اور باقی جو عسکری قوت ہے ایران کی، اس کے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی، تو وہ لگتا ہے کہ وہ they seem to be on a course of mutual destruction. میڈ والے کورس کے اوپر، اگر نیوکلیئر نہیں تو ان میزائل کے زد میں آ کے، اور اسرائیل کی کیا آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں.